کہ ہم بڑے مجبور ہیں, ہمارے حالات بڑے خراب ہیں اور ہم تو بستر مرگ پہ ہیں اور ہماری زندگی کا انحصار امریکہ پہ ہے اور بیگرز کا کوئی چوائس نہیں ہوتا اور بھیک مانگنی پڑ رہی ہے. بھی ہے. مگر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ تجزیہ کار اور مبصرین ایک رائے قائم کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے اس رویے سے کہ خدا نخواستہ ایسی صورتحال میں پاکستان دیوالیہ پن کا شکار ہو سکتا ہے اسی سال میں. دوستوں میں مہندر شرما سواگت کرتا ہوں ون ورلڈ ہندی میں آپ کا. امید کرتا ہوں آپ خوش اور سوستھ ہیں. دوستوں آئیے دکھاتے ہیں پاک میڈیا کی ایک لیٹسٹ ڈیبیٹ جس میں کیسے ڈسکشن کیا گیا ہے پاکستان کی معیشت کا اور پاکستان کی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کا. تو کہیں نہ کہیں آج پاکستانی میڈیا ڈری ہوئی بیٹھی ہے کہ پاکستان کہیں نہ کہیں دیوالیے کے کگار پہ تو نہیں کھڑا ہے, کیونکہ پاکستان کی اس نئی حکومت سے بھی آئی ایم ایف سے ڈیل نہیں ہو پا رہی ہے اور اوپر سے پاکستان پہ دن بدن قرضوں کی سود کی ادائیگی کا بھی پریشر بڑھتا جا رہا ہے. تو کیسے یہ آج ڈسکشن کر رہے ہیں کہ کیسے ہم بیگرز نوٹ چوزر, تو اس لائن کو یہ کیسے میڈیا میں کھلے عام بتا رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ نئی حکومت سے بھی اب چوز کا کوئی آپشن دیکھا نہیں جا رہا ہے. تو کیونکہ اب آنے والے سمے میں پاکستان کے حالات سری لنکا جیسے ہونے والے ہیں اور نیک ٹو نیک اس سچویشن پہ پاکستان کی اکنومی کھڑی ہے. تو کوئی بھی پاکستان کا ارشاستری بھی آج اس پاکستان کو اس دشا کی اور نہیں لے جا سکتا کہ پاکستان میں کچھ ریلیف آ جائے, کیونکہ آج پیٹرول اور ڈیزل کے ریٹ دن بدن بڑھ جاتے ہیں اور آئی ایم ایف کی شرطوں ساری کی شرطیں مان لیے اور آنے والے سمے میں کیا کیا اب اور تھوپے گا پاکستان پہ آئی ایم ایف, تو اسی پرکار کا وشلیشن اس ڈیبیٹ میں کیا گیا ہے. تو دوستوں دیکھیے ڈیبیٹ اور کمنٹ میں اپنی پرتکریا ضرور دیں. لاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں, لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں. دوستوں جے ہند, وندے ماترم, بھارت ماتا کی جے. دوستوں دیکھیے, اگر تو آپ احتیاط سے کام لیتے ہیں, ضروری اقدامات کر لیتے ہیں, مثلا امپورٹس کم کر دیتے ہیں, مثلا اس وقت جو خطرناک صورتحال ہے اس میں پیٹرول کی قیمت کم نہ کریں, کم بھی چند ہفتوں کے لیے کر سکتے ہیں نا, الیکشن جیتنے کے لیے کریں گے نا. تو اگر بہت زیادہ صورتحال بہتر ہو جائے تو ضرور کم کریں, اس لیے کہ پیٹرول کی قیمت کم ہو تو اکانومی کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے. لیکن وہ یوں ہی تو نہیں آپ کر سکتے نا بغیر سوچے سمجھے کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی. اسی طرح وہ جو ریلیف کا بار بار اعلان کر رہے ہیں کہ بجلی کو 18 جولائی سے بجلی پہ ریلیف دیں گے 120 ارب روپے یا 160 ارب روپے, وہ اماؤنٹ کا تو تعین ابھی نہیں ہو سکتا, مختلف جو بتا رہے ہیں مختلف مبصرین. تو وہ نہیں کرنا چاہیے اس وقت, اس لیے کہ وہ 1-2 مہینے کے بعد کر دیں. اب جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا ہے. درآمدات میں بہت گنجائش ہے, جو شاید تعیش ہیں, بڑی گاڑیاں ہیں, بہت موبائل ہیں, چند ہفتوں کے لیے کرنا ہے, وہ کوئی یہ مستقل طور پہ تھوڑی کرنا ہے. $5-6 بلین کے ہم موبائل منگوا چکے ہیں, اور $6 بلین کے موبائل اور قیمتی گاڑیاں دونوں ملا کے, تو اس کی کیا ضرورت ہے. اسی طرح سرکاری اخراجات میں جہاں کمی ہو سکتی ہے ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے. 53 سے لے کے آج تک جتنے بجٹ بنے ہیں وہ 7-8% تو فوراً ہی چند ہفتے کے بعد ہی کم کر دیا جاتا ہے. اس میں گنجائش ہوتی ہے ہمیشہ. اگر احتیاط سے کام لیں تو ڈیفالٹ کا نہیں ہوگا, لیکن اصل خطرہ کسی اور جگہ سے ہے. اچھا, خطرہ یہ ہے وہ جو کہہ رہے ہیں نا آئی ایم ایف والے, وہ یہ اس بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ کب وہ معاہدہ ہوگا, اس لیے کہ پس پردہ بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں. میں نے آپ سے پہلے دن ہی عرض کر دیا تھا کہ مفتیٰ صاحب پتہ نہیں کیوں خوش گمان ہے اتنے. مفتیٰ صاحب ممکن ہے اکانومی کو کچھ نہ کچھ سمجھتے ہوں, زیادہ تو نہیں سمجھتے, تو اندازہ ہو گیا, لیکن وہ انٹرنیشنل پالیٹکس کو اور اس کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی ترجیحات اور معاملات کی پیچیدگیوں کو تو نہیں سمجھتے. وہ تو ایک کاروباری آدمی ہیں, وہ تو ابھی سٹاف کی سطح پہ میٹنگیں ہوں گی اور بہت سی چیزیں ہوں گی. مثلاً آئی ایم ایف یہ کہتی ہے کہ جو منتخب نمائندے ہیں ان کے ایسٹس ڈکلیئر کریں, اور ظاہر ڈکلیریشن سے مراد یہ کاغذی کارروائی نہیں ہے, وہ کہیں گے جی کہ پراپر کریں اس کو اور اس کی تصدیق ہونی چاہیے. اچھا, اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیب قوانین میں ترامیم کی ہیں اس پہ ان کے تحفظات ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے جو قابل فہم بھی ہے اور عرصے سے یہ قصہ چل رہا ہے, دراصل وہ یہ کہہ رہے ہیں اور سعودی عرب یہی کہہ رہا ہے, اسرائیل کو تسلیم کریں. اگر آپ آج اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں تو یہ ساری باتیں جو یہ ثانوی ان کی حیثیت ہو جائے گی. ممکن ہے پھر بھی کوئی بات ہو لیکن اس پہ اصرار نہیں کیا جائے گا. ٹھیک.
وہ جب آپ نے یہ اصل میں فضا خود شہباز شریف صاحب نے اور خواجہ آصف وغیرہ نے ہموار کیا، یہ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک. وہ جب آپ نے یہ اصل میں فضا خود شہباز شریف صاحب نے اور خواجہ آصف وغیرہ نے ہموار کیا، یہ کہہ کے کہ ہم بڑے مجبور ہیں، ہمارے حالات بڑے خراب ہیں اور ہم تو بستر مرگ پہ ہیں اور ہماری زندگی کا انحصار امریکہ پہ ہے اور بیگرز کا کوئی چوائس نہیں ہوتا اور بھیک مانگنی پڑ رہی ہے. یہ اگر ایک آدمی کمزور بھی ہو، پوزیشن آف ویکنس سے مذاکرات نہیں کیے جاتے. یہ کوئی 36-7 سے زیادہ بری صورتحال نہیں ہے. جب قائد اعظم کو 24% ووٹ ملے تھے، مسلمانوں کے 24%، نہ گیلی پولی سے زیادہ بری صورتحال ہے. جب سارا یورپ، آسٹریلیا بھی، یورپ کے علاوہ آسٹریلیا بھی اپنی ساری فوج لے کے ترکی پہ چڑھ دوڑا تھا، آخر اس کا مقابلہ کیا ہی گیا تھا نا. جب آپ جناب علی کرم اللہ وجہہ کا قول میں آپ کو سناتا رہتا ہوں کہ گھبراہٹ میں مصیبت میں گھبراہٹ ایک دوسری مصیبت ہے. جب آپ گھبرا جاتے ہیں، پینک کر جاتے ہیں، جو کہ کر چکی ہے حکومت، وہ تو امریکہ کے مقابلے میں تو کر ہی چکی ہے. عمران خان کے مقابلے میں پینک کر گئے ہیں، 4 وزیروں نے استعفیٰ دے دیا ہے اور کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، اتنے گھبرائے ہوئے ہیں. اور مقدمہ شیخ رشید پہ قائم ہو گیا، اس پہ اگر آپ چاہیں تو آگے چل کے بات کریں گے. جی. بات یہ ہے کہ وہ اسرائیل کو تو اس وقت تسلیم کیا ہی نہیں جا سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو شاید چند دن بھی یہ حکومت نہ چل سکے. لیکن آپ نے یہ تاثر دے کر کہ ہم بہت کمزور ہیں، ہماری حالت بڑی خراب ہے، تو سعودی عرب اس لیے چاہتا ہے کہ وہ خود ماننا چاہتے ہیں. اور وہاں تو جو وہ شہر نیا بنا رہے ہیں، صنعتی شہر جس کا نام ہمیشہ مجھے بھول جاتا ہے، $500 بلین سے، اس میں بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے اور اس میں غیر ملکی ہیں جس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، اس میں یہودی بھی شامل ہیں. صحیح. ٹھیک. تو وہ اس میں انٹرسٹڈ ہیں اور حیفا سے ایک پائپ لائن جو ہے گیس کی وہ آ رہی ہے، وہ اس شہر تک بھی اور اس سے آگے تک بھی جائے گی. یہ قدرتی گیس کی جو جلانے والی گیس ہوتی ہے، انڈسٹری میں استعمال ہوتی ہے. ایک ایسی فضا پیدا کر دی ہے پینک میں گھبرائے ہوئے لوگوں نے. ان کا کوئی منصوبہ تو تھا نہیں. ان کا تو منصوبہ ایک ہی تھا کہ ہمارے مقدمات ختم ہو جائیں. وہ ان کی منی لانڈرنگ کے مسائل تھے، زرداری صاحب کے بینکوں کے جعلی کھاتوں کے مسائل بھی تھے، منی لانڈر کے بھی تھے. آبویسلی ہم نے خود کو ایک مشکل میں ڈال لیا ہے. لیکن ہم اگر چاہیں احتیاط سے کام لیں، جو چیزیں میں نے آپ سے عرض کی، اخراجات کم کریں، درآمدات کم کریں، بات چیت بھی ہونی چاہیے. کسی نہ کسی اتنی کشیدگی ہو گئی ہے بے یقینی کی وجہ سے، پیسہ تو ملک سے باہر جا رہا ہے یا تجوریوں میں بند ہو رہا ہے. صحیح. بالکل. اور غیر ملکی ادارے، ایئر لفٹ نے آج اپنا کاروبار کل بند کر دیا. اپنا 8 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ، $8 کروڑ کی انویسٹمنٹ انہوں نے کی تھی، جو 16 ارب روپے کی ہے. لیکن اس سے ایک یہ بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے، لیکن اس سے پینک پھیلتا ہے مارکیٹ میں. آپ نے دیکھا ڈالر پھر بڑھ گیا ہے. بالکل. اور اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ IMF کے معاملے میں حکومت کے دعووں کا کوئی اعتبار نہیں رہا. صحیح. ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب، اس میں یہ بھی ایلیمنٹ ایک بیان کیا جا رہا ہے کہ ترسیلات زر جو ہیں وہ توقع سے کہیں کم ہیں، جس کی وجہ سے ڈالر ملک کے اندر آ نہیں رہا، روپے کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے. ترسیلات زر کا پاکستان میں نہ آنا، کیا آپ سمجھتے کسی ایک طرف کے نیریٹو کو قبول کر لیا گیا ہے بیرون ملک میں؟ میں اس پہ کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میں نے اس کو سٹڈی نہیں کیا ہے. لیکن ظاہر ہے سمندر پر پاکستانی ناخوش تو ہے نا. آپ ان کو کہیں کہ ہم آپ کے ابھی الیکشن نہیں ہو رہا، آپ کو کیا پڑی تھی یہ قانون منظور کرنے کی فوری طور پہ؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا، پینک میں ہے کہ سمندر پار پاکستانی ووٹ نہیں ڈال سکتے. جی. ارے بھائی، آپ کو کرنا ہی تھا تو کچھ عرصے کے بعد کرتے. اس وقت کیا آپ کو مصیبت آن پڑی تھی یہ کرنے کی؟ تو ناخوش ہے، ممکن ہے یہ وجہ ہو. بہرحال اس کا جائزہ لیں گے تو پھر میں حتمی رائے دوں گا. ٹھیک ہے. چلیے، یہ تو IMF کا معاملہ ہو گیا. ہارون صاحب، لیٹس سی اس کا کب تک ہوتا ہے. مگر جو کراچی کی ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی کافی بڑی ہے ہارون صاحب. بابر غوری کا رہا ہو جانا اور پولیس کا وکالت کرنا اور پھر کہہ دینا وہ بے گناہ ہے، 7 سال تک مقدمہ چلنا، الزامات تھے کیا جو ثابت نہ ہو سکے؟ گزارش یہ ہے، وہ تو بہت حیران کن واقعات ہو رہے ہیں نا. جب آپ ایک غلط سمت میں چل پڑتے ہیں اور مطلب آپ کی پرائرٹیز جو ہیں وہ بہت ناقص ہو جاتی ہیں اور آپ کی ڈائریکشن سمت درست نہیں رہتی،
تو بہت سے کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں. اب مسئلہ صرف ایک ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو روکنا ہے, تو اس کے لیے پھر ہر طرح کے حرب اجتماع ایسی پارٹیوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے جو دہشت گردی میں ملوث رہی ہیں اور انتہا پسندانہ رجحانات رکھتی ہیں, اور بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں. اب بابر غوری کا معاملہ تو دیکھیے یہ ہے نا کہ وہ شپنگ کے منسٹر تھے جی, اور میرا خیال ہے اس کے بھی رہے, اپنا پروڈکشن کے بھی رہے, تو وہ تو ان پہ تو بہت سنگین الزامات ہیں. وہ تو ایک میرج ہال میں ملازم تھے اور اس کے بعد ان کے پاس اتنا پیسہ آ گیا. مظاہرہ ہے کہ اس وقت کی جو ایم کیو ایم تھی, جو اب تو خیر مختلف ہے, کسی قدر بہت مختلف ہے, تو وہ چائنا کٹنگ پورا کراچی کی جائیدادیں جو ہیں کھربوں ڈالر سے بھی زیادہ کی ان کے رحم و کرم پہ تھی. کسی بھی رہائشی جائیداد کو وہ اپنا کاروباری قرار دے سکتے تھے. کہیں